دیکھیں قومیں اسی وقت زندہ ہوتی ہیں جب ان کو وجود خطرے سے دوچار ہوتا ہے جی، اور اگر تو ڈٹے رہے تو وہ اسے غلام اسحاق خان نے کہا تھا اگر اس ایٹمی پروگرام کو ہم نے بچا لیا تو ہم ایک عظیم طاقت ایک دن بنیں گے اس کرائسس سے گزر کے. کرائسس تو آتے رہیں گے اس لیے کہ ایک منقسم قوم ہے، نئی قوم ہے، کثیر اللسانی اور کثیر النسلی قوم ہے، مختلف اقوام ہیں، اور بنگلہ دیش کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک ہی قوم ہو، ایک ہی نسل ہو، اور نہ انڈیا کی طرح ہے کہ جو ایک قدیم قوم ہو. نئی قوموں میں یہ مسائل تو ہوتے ہیں. اس نے کہا تھا اگر تو ہم نے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کر لی اور ڈٹے رہے اور امریکی دباؤ کا مقابلہ کیا تو ہم ایک عظیم قوت بن کے ورنہ سکم اور بھوٹان بن جائیں گے. تو یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری ہیں مسلسل. اب دیکھیے نا، انیشیٹو تو لیا امریکہ نے دسمبر میں، انڈینز نے لیا دسمبر میں، خود انہوں نے انیشیٹو لیا، بات چیت شروع ہوئی عراق کے چیف میں اور ISI کے چیف میں. اب لگتا ہے کہ وہ بات چیت ناکام ہو گئی. اچھا، اس لیے کہ تیور بدلے ہوئے ہیں. ڈپلائمنٹ کی ہے آزاد کشمیر کے بارڈر پہ، 8000 بنکر بنائے ہیں، 8000 بنکر بنائے ہیں، آرمی موو کی ہے. ادھر بپن راوت نے کہا ہے کہ خطرہ بڑا چین ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ڈس انگیجمنٹ ہو، فوجیں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں، مفاہمت ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. بڑا خطرہ وہ ہے. وہ لفظ بڑا عجیب اس نے استعمال کیا. اس نے کہا کہ وہ چین بڑی طاقت ہے اور جنگ صرف جو ہے وہ محض جنگ پہ نہیں ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ہے. وہ تو دیکھیے نا، اب تو اس میں تو چین امریکہ سے بھی آگے نکل گیا. $2000 بلین مختص کیے ہیں امریکی حکومت نے اس کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے. اس میں تو چین کہا جاتا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. تو وہ اس کے ذریعے بھارتی نظام کو معطل کر سکتا ہے. انہوں نے کئی دفعہ بعض جگہ پہ تجربے کیے ہیں اس کے. تو ان سے خوفزدہ تھا. وہ پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان ایک بدماش ملک ہے. اس سے خوف جھلکتا ہے. مطلب ہم نے کون سی جنگ انیشیٹ کی؟ آپ نے ہمارا ملک دو لخت کر دیا، کشمیر پہ قبضہ کیے رکھا. ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی. تو یہاں کسی سے مہم جوئی کے بعد واقعات ہوئے تو ہیں، لیکن اس وقت انڈیا میں جو ہے مدتوں سے، کئی عشروں سے جنگی ماحول ہے جو انہوں نے خود پیدا کیا ان کی لیڈرشپ نے. اپنے تو ہندوتوا کا نعرہ ہے. مسئلہ فوری یہ ہے، ایک تو امریکہ ناراض ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ وہ الگ ہے، اس پہ الگ بات کرتے. مودی ان پاپولر ہو رہا ہے تیزی سے، پہلی بار ان پاپولر ہو رہا ہے. مطلب وہ تو ایک لیڈر نہیں تھا، وہ تو ہیرو بن کے ابھرا تھا نا. کہ یعنی وہ تو نہرو کی بھی تردید کر رہا تھا اور گاندھی کی بھی. گاندھی کے قاتل کے مجسمے لگائے جا رہے تھے، نصب کیے گئے تھے. بالکل ٹھیک. اب وہ بنگال میں ہار گیا، بہت بری طرح ہارا، نہیں بہت بری طرح ہارا. اور تیسری دفعہ ممتا بنرجی جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو جینوئن لیڈر ہے. کوئی تنخواہ نہیں لیتی، DA نہیں لیتی، کسی طرح کی مراعات نہیں لیتی کسی قسم کی. اپنی کتابوں کی رائلٹی پہ زندگی بسر کرتی ہے، اپنے چھوٹے سے مکان میں تصور نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی جیت گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے. تو ہاں تیسری دفعہ. اچھا کرونا نے مار ڈالا ہے بھارت کو. اس میں مطلب بہت ہی یعنی حماقت کی حد ہی کر دی کہ 1 کروڑ میلے میں لوگ جمع ہو گئے. بنگال کی الیکشن کمپین جو ہے وہ اتنی لمبی انہوں نے کھینچی اس امید پہ جوتشی لے ڈوبے. اچھا، ان لیڈروں پہ افسوس ہے جو جوتشیوں سے پوچھ کے فیصلے کرتے ہوں. ہارون صاحب سے تعویذ لے سکتے ہیں تو وہاں بھی تو جوتشی کام کر سکتے ہیں نا. وہ ظہیر الدین بابر سے کہا، کنوا کی جنگ میں جرنیلوں نے کہا ہم تھک چکے ہیں. 12,000 کی تو ساری فوج تھی جو جنگ جیتی بابر نے، جس کے بعد ہندوستان پہ اس کی اولاد نے 200-300 سال حکومت کی. تو وہ شریف تھا، نجومی، ایک ان یوزول ہے بہت، افغانوں میں یہ نام کم ہوتا ہے، میں نے نہیں سنا کبھی. تو وہ شریف سے کہا کہ بھائی تم کسی طرح بادشاہ کو سمجھاؤ. تو وہ گیا ظہیر الدین بابر کے پاس. اس نے کہا کہ مریخ مغرب میں ہے اور منحوس ہے. نہیں گیا نہیں. اس نے کہا میں یہ کہوں گا اس سے. اس کو پہلے انٹیلیجنس نے بتا دیا. انٹیلیجنس تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ شریف آئے گا اور یہ کہے گا. اس نے شریف کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا. اور اس نے کہا عرابے ہوتے تھے گاڑیاں، یہ منگولوں کی ایجاد تھی
جس میں گھر ہوتا تھا پورا, اسی میں کھانے پینے کا سامان. اس نے کہا یہ خندقیں کھودو اور عرابے لگاؤ ان کے آگے, اور 10,000 آدمی لڑیں گے, 2,000 آدمی تازہ دم پیچھے رہیں گے. اور سنے ہی نہیں, کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنی اس نے. اور اسے پتا تھا, وہ توپ بنا چکا تھا, اس کا تجربہ کر چکا تھا, اسے اندازہ تھا کیا ہونے والا ہے. ایک فکرہ اس نے کہا کہ اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو کابل تک کتوں کی طرح بھاگتے اور کتوں کی طرح مرتے رہو گے. مولا اتنی طویل سرزمین ہے, یہاں سے ہم جا کہاں سکتے ہیں, ہمارے پاس تو فتح کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں. اس دن اس نے بادہ نوشی ترک کی, وہ برتن توڑ دیے اور توبہ کی, اور اس پہ قائم رہا. پھر عجیب و غریب آدمی تھا. بابر کے بارے میں کہا جاتا کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے, جی خامیاں بھی تھیں, لیکن ایرلڈیم کہتا پرنس آف آل پرنسز. خیر فتح کے بعد اس نے جب توپیں چلیں تو توپوں کے سامنے فوج کیا ٹھہرتی, ٹھیک ہے. پھر 2,000 تازہ دم آدمی نے حملہ کیا جب انہیں تھکا دیا, تو ظاہر ہے فتح اس نے شکار شریف کو بلاؤ, دربار لگایا گیا. غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا یقین تھا وہ دشمن کے خوفزدہ ہونے کا کہ ان کا پیچھے نہیں کیا, یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے. پھر کہا شریف کو بلاؤ. شریف مریخ کہاں ہے؟ اس نے کہا جناب والا معافی چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ہوتا ہے, یہ معاملاتی سازشیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور نفسیاتی جنگ ہے. اس نے بپن راوت نے بھی یہ کہا کہ نفسیاتی جنگ ہے بڑی خوفناک. وہ چین سے تو بہت بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے بارے میں کیا کہا, یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جی ڈرون سے اسلحہ گرا رہے ہیں. وہ تمہارے اتنے ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیے, ڈرون گرا دیے تمہارا جہاز گرا دیا, پائلٹ گرفتار کر لیا. اور پاکستان کا کوئی ڈرون بھی تم نے گرایا ہے؟ کوئی ایک تو گرایا ہوتا, کوئی تصویر ہی ہوتی, کوئی فلم ہی ہوتی. ہمارا کوا تو مار گرایا. اور جنرل نروانے نے کہا 20 دہشت گرد کیمپ ہیں. وہ دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کو کہیں نظر نہیں آتے, کہیں اس کا ذکر دنیا میں نہیں ہوتا. کہتے جی کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا. کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ تو کوئی بھی چیز لوگ ڈال دیتے ہیں. یعنی اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. وجہ یہ ہے میرے خیال میں اس ان پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے, گرمی کا موسم ہے, جنگ کا کوئی گمری کا موسم ہے, میں عرض کرتا ہوں, اور آگے برسات ہے, اور نہ اتنی شدید گرمی میں جنگ لڑی جاتی ہے نہ برسات میں لڑی جاتی. ٹھیک ہے, اگر آپ تاریخ دیکھیں مشکل ہوتا ہے نا. پھر انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس کیا ہے. پاکستان کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے. پاکستانی میزائل اس سے بہتر ہے, پاکستانی ایٹم بم اس سے بہتر ہے. بڑی جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جھڑپ ہو سکتی ہے. اسرائیلی خوش ہوں گے, آپ کو پتہ ہے اسرائیلی جنرل انڈیا میں موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں ہیں. اسرائیلی سولجر بھی موجود ہیں, اتنے موجود ہیں کہ آزاد مقبوضہ کشمیر کے بعض دکانداروں نے اور حجاموں نے عبرانی زبان کے کچھ لفظ سیکھ لیے ہیں. اچھا, وہ وہاں بیٹھتے ہیں. اچھا, وہ بھی خوش ہوگا, ظاہر امریکہ بھی خوش ہوگا کہ کوئی بات نہیں سن رہا پاکستان کیا سنے وغیرہ. یہ اڈے دیں, اڈے کیسے دے سکتے ہیں؟ لابی بہت ہے امریکہ کی مضبوط, ہمارے دانشوروں میں ہے. یہ جو بڑے روس کے حامی بنتے تھے اور امپیریلزم کے مخالف بنتے تھے, یہ ہیں, یہ کمیشن وغیرہ ہیں, کچھ دانشور ہیں, وزارت خارجہ میں بھی لوگ ہیں اس سے موجود ہیں. یہ تھوڑی آپ نے وہ کیا کہا تھا اس نے, جیو اکنامکس, کس نے؟ قریشی صاحب نے کیا کہا تھا؟ 370 ان کا داخلی مسئلہ ہے, داخلی مسئلہ. یو امیجن اٹ. یہ خیال جو ہے اس کو فروغ تو دینے کی کوشش کی گئی, مگر بہت جلد یہ بھی کہا گیا کہ بھئی کپاس اور چینی درآمد کریں گے. بہت جلد یہ ریلائز کر لیا گیا کہ بہت شدید ریئیکشن ہوگا قوم میں, اور قوم میں ہوگا تو فوج میں بھی ہوگا. اس کو تو کوئی قبول نہیں کرے گا. اڈے دے دیں امریکہ کو, کوئی کھیل تماشا ہے. یعنی طالبان کی آپ حمایت کرتے رہے, اشرف غنی جو ہے اور اس کے وزراء گندی گالیاں دیتے ہیں آپ کو, اور وہاں سے تخریب کاری ہوتی ہے. را اور خاد مل کے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کے پرشین ہے میرے خیال خدمت اطلاعات دولتی ہے, خاد, وہ NDS ویسے اسے کہتے ہیں. تو یہاں سے جہاز اڑیں اور ان پہ بمباری کریں تو کون رہ گیا افغانستان میں؟ آپ کے سب کو دشمن بنا لیں گے. یہ پاسبل ہے. میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا. کچھ لوگوں نے کوشش کی, کیسا ممکن ہو. تھیوری یہ ہے, یہ ہمارے ایک سابق سیکرٹری خارجہ ریاض احمد, ان کی کتاب میں بھی ہے. تھیوری یہ ہے کہ پاکستان, افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے درمیان جو ہے راہداری بن جائے, اس سے اقتصادی ترقی کچھ ہو جائے گی. انڈیا آپ کو معاف کرے گا,
نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے تھے نا کہ بامیان تک ریلوے لائن بچھا دے، کوئلے کے کانے ہیں، وہاں سے کوئلہ جایا کرے انڈیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی آزادی سے برطانوی اور انڈینز اور امریکی سفارتکاروں سے وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں. یوں ہی تو اتنے اعتماد میں نہیں ہیں. رہ گئی تحریک، اور جنگ میرا خیر ہے بڑی جنگ نہیں ہوگی، کوشش کریں گے. وہ کہاں پہ وہ حملہ کیا تھا جس میں ایک کوا اور کچھ درخت قتل ہو گئے تھے؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہارون صاحب بالا کوٹ کی طرف اگر بالا کوٹ پہ. اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا تھا؟ ہمارے لیے درخت بڑے قیمتی تھے. ہاں وہ 2-3 درخت تھے، کوئی ایسے قیمتی نہیں. خان صاحب کے لیے ایک پودا بڑا قیمتی ہے ہارون صاحب، تو سوچے کتنا غصہ ہوگا تنے ہوئے درختوں کا. ایک کوا. اچھا تو وہ اس کا جشن منایا گیا. دیکھیں نا ہم نے کیا کیا اس کے بعد. ہم نے وہ کیا جو انہوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جس کا وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ 6 جگہوں پہ جہاں ایک جگہ پہ چیف آف آرمی سٹاف موجود تھا 2 دفعہ. میرا خیال ہے اس کے اندر بڑا خوف ہوگا بپن راوت کے اندر، اس لیے کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تو اسے قریب بم گرائے گا دن کی روشنی میں. اور دوسری دفعہ یہ ہوا کہ اب تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں. جنرل بلال نے اس کو میسج بھیجا، وہ بارڈر کے قریب موجود ہے، کہ اڑا دوں گا، بھاگ جاؤ یہاں سے. اور وہ بھاگ گیا. سب جان کسے پیاری نہیں ہے. اچھا تو بات یہ ہے کہ وہ تیبر تو بدلے ہوئے ہیں، اپنی مقبولیت بحال کرنے کا مسئلہ ہے. امریکی ناراض ہیں سب، وہ سی پیک پہ تو ناراض ہیں ہی. اب خان صاحب نے اور ناراض کر دیا، بات تک نہیں کی. ویسے میرا خیال ہے 2-4 منٹ کے لیے مل لیتے، کیا تھا. مگر جب وہ اپنے اس پہ تلے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے.